اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ تو اس میں ہاں جی، یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ آیت نمبر 51 سے میں نے آپ کے سامنے ایک رکوع جو ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 3 کڑوی اور لازمی چیزیں۔ اچھا، اب 3 کڑوی چیزیں کون سی ہیں جن سے انسان کو لازمی سابقہ پیش آنے والا ہے، وہ ان سے چھٹکارا اس کا ممکن نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ انسان کی زندگی ہے۔ کیونکہ جو زندگی انسان کی ہے نا، اب وہ کڑوی کیسے ہے؟ وہ ایسے کڑوی ہے کہ دیکھیں زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، ان سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے۔ جیسے آپ کی جو لائف ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں آپ ہیں، تو آپ کو امتحان دینا ہی بہت مشکل لگتا ہے، روز پڑھنا ہی بڑا کڑوا لگتا ہے، سوائے چند لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ کیا ہو جاتا ہے پھر ہمارے لیے؟ بہت کڑوی چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کبھی کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے تو پھر وہ زندگی مزید کڑوی لگتی ہے۔ پھر خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں زندگی میں سب کچھ ہی ہے، ایسا ہی ہے، خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی ساتھ آتا ہے۔ تو اس لیے جو زندگی ہے وہ ایسی ایک کڑوی چیز ہے ہماری طرح حقیقت۔ اور دوسری جو کڑوی چیز ہے وہ انسان کی موت ہے۔ یعنی دنیا سے جب انسان جاتا ہے، اس کے جانے کا جو ٹائم ہے، اس کی جو سختی ہے وہ بہت زیادہ کڑوی ہے۔ یعنی جو انسان کا وہ ٹائم ہوتا ہے نا جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کا وہ ٹائم انتہائی سخت اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نا ایک حدیث ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس آزمائش کا ذکر کیا جس میں مرنے والا آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف اور دہشت سے سب مسلمان چیخ اٹھے اور ایک کوہرام مچ گیا۔ یعنی اتنی زیادہ سختی کا ٹائم ہے وہ ایک انسان کے اوپر جب وہ انسان وہ مر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ہر انسان کو سابقہ پیش ہے، جس کو زندگی مل گئی ہے نا، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وہ کہیں بھی چلا جائے، کسی قلعے میں چلا جائے، کون سے علاقے میں جا کر بیٹھ جائے، چھپ جائے، جب موت آنی ہے تو اس کو آنی ہی آنی ہے، اور لازمی ہر انسان نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دو کڑوی چیزیں ہوں گی۔ اور تیسری جو کڑوی چیز ہے نا، وہ ہے قیامت کا دن۔ جس کو زندگی ملی ہے اس کو موت بھی ملنی ہے، اور جس کو موت ملنی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اس کا کیا حال ہے جس سے لمحے لمحے کا حساب ہوگا۔ یعنی اتنا ان کو احساس تھا کہ ہمارے سے تو ہمارے ہر لمحے کا حساب ہے، ہم کتنے گھنٹے ضائع کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا اور وہ رونے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا مجھے دوزخ یاد آئی اور اسی کے خوف نے مجھے رلایا ہے، تو کیا آپ قیامت والے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک وزن اعمال کے وقت، یعنی جب انسان کے جو اعمال نامے ہیں، اس کے جو اس نے کام دنیا میں کیے ہوں گے ان کو تولا جا رہا ہوگا، تو اس وقت کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا۔ ہر کسی کو کس کی پڑی ہوگی؟ اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور دوسرا ہے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، یعنی جب انسان کو اس کا رزلٹ دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو رزلٹ ملنا ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس میں تو چانس ہوتا ہے نا آپ کے پاس، خدا نخواستہ اگر فیل ہو گئے یا کم نمبر آئے تو آپ دوبارہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، لیکن قیامت والا ایسا رزلٹ ہوگا کہ جس میں دوبارہ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی انسان کو کوئی یعنی ہوش نہیں ہوگا کسی کا۔ اور تیسرے اس وقت کہ جب پل صراط رکھا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے، یعنی جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گزریں، اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، یعنی جب تک وہ گزر نہ جائیں اور جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو یہ کس نے پوچھا؟ حضرت عائشہ نے، اور جواب کس نے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت یعنی ان کو بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارا، کوئی تو مجھے نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں سورہ عبس کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ جس وقت قیامت کا شدید شور برپا ہو جائے گا، اس روز انسان اپنے بھائی اور اپنی ماں اور باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔
یعنی جن کو انسان کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا اس دنیا میں، وہ ان سے بھی دور بھاگے گا، اور ان میں سے ہر شخص کو اس وقت اپنی ہی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے توجہ کرنے والی ہوگی۔ یعنی یہ ہے انسان کا یہ تیسری تلخ چیز ہے جن سے انسان کو سابقہ پیش آنا ہی آنا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے چھوٹ جاؤں یا بھاگ پیچھے کہیں مفر ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو میٹھا بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا جا سکتا ہے، ان کی تلخی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جب ہم پڑھ لیں گے نا یہ کو پورا، اس کے بعد پھر اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی تلخی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آیت کیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ یہاں پر اصل میں اس تیسری جو تلخی ہے نا اسی کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اور پھر پس جب وہ کیا ہوں گے؟ اپنی قبروں سے بھاگے چلے آ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب سور، اچھا سور کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے نا ایک طرح سے جیسے کو بجانے والی چیز ہو نا، کوئی اس ٹائپ کی چیز ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تین ٹائم یہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا، یعنی ایسے رک جائے گی، ڈر جائے گی بالکل، ایک سور جب پھونکا جائے گا۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا، یعنی فرشتے تک جو ہیں وہ مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سوائے کس کی ذات باقی بچے گی؟ اللہ تعالیٰ کی بچے گی۔ اور جو زمین ہے وہ بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، اور اس کو اس طرح کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی سلوٹ بھی نہ رہے، یعنی بالکل سیدھی چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا تو جس کو سنتے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیں گے، اللہ کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے دربار لگایا ہوگا نا اپنا، ادھر وہ جانا شروع کر دیں گے۔ اور پھر ضروری نہیں کہ قبر میں ہی پڑا ہو، جہاں بھی پڑا ہو، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو ضروری اس کو قبریں کس نے، سب نے مر جانا جتنے لوگ دنیا میں ہوں گے۔ پھر قبریں کون سی ہوگی؟ وہی قبر ہوگی جہاں وہ مر گیا، جہاں وہ گر گیا، بس وہی اس کی قبر ہوگی۔ تو پھر جب تیسرا، اب پتہ نہیں کہ کتنا ٹائم ایسے گزرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور وہ جو سارے دنیا میں لوگ مرے ہوئے تھے، وہ قبروں میں تھے یا قبروں سے باہر تھے، جہاں بھی تھے، وہ سارے کدھر کو؟ اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ اس وقت کا یہاں پر ذکر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ اس وقت وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور جو رسولوں نے کہا تھا یہ اس بات کی سچائی ہے۔ رسولوں نے کیا کہا تھا؟ رسولوں نے یہی کہا تھا نا کہ قیامت کا دن آئے گا، یہ تمہاری موت کا وقت ہوگا، تم مرو گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ نہیں مانتے تھے نا اس بات کو، وہ کہتے تھے بس مر گئے تو ختم ہو گئے، یا زندگی کا تو کوئی ہے ہی نہیں، بعد میں کس نے زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، بس جو ہے دنیا کے اندر ہی ہے۔ تو رسول کیا کہا کرتے تھے؟ یہ زندگی جو ہے یہ اس مقصد کے تحت ہے، اور اس کے بعد تم مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، اور جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ ہاں جی، اچھا سور کے بارے میں جو کھڑا ہوا نا اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں کہ جبکہ صورت یہ ہے کہ سور بجانے والا فرشتہ سور منہ میں لیے ہوئے ہے، اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور وہ کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکے اور قیامت برپا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہمیں بتائیے کہ ہم کیا پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگ بازاروں میں چل رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، کوئی کپڑا خرید رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، اور قیامت آ جائے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب موت کا وقت بھی آتا ہے انسان کی تو کوئی اس کو مہلت تھوڑی دی جاتی ہے، کوئی مہلت نہیں دی جاتی اس کو، جب آ جاتا تو پھر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہاں جی، پھر وہ قبروں سے نکلنے کا ذکر کیا گیا، پھر رسولوں کی بات سچی ہے، اور پھر یہ کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا
انسان زندگی میں جتنے بھی کام کیے ہوں وہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا ہی زبردست اس کا تیار ہو رہا ہے. آپ کو پتہ نا دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا اور ہر انسان کا نامہ اعمال جو وہ کر رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. بس اس دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی نفس کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور صرف وہی بدلہ دیا جائے گا ان کو جو وہ کرتے رہے، جو تم کرتے رہے وہی بدلہ دیا جائے گا. یعنی انسان جو دنیا میں کر رہا ہے اسی کا اس کو آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کرے کچھ اور بھرے کچھ اور، جو کرے گا ویسا ہی وہ بھر لے گا. اچھا، اب یہ جو ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اس کے بارے میں یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا مکمل ریکارڈ ہے کہ انسان تو بھول جاتا ہے کر کے، نیکیاں بھی کر کے بھول جاتے ہیں اور گناہ بھی کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اس کو موجود پائے گا. اچھا، کچھ سال پہلے جب یہ موبائل نہیں تھے، یہ چپس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی نا، تو جب ہم پڑھا کرتے سوچتے کہتے کہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اتنی، کہاں جا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں، کیا ہے. تو اب دیکھیں، اب اتنی سی وہ میموری کارڈ بھی ہوتا ہے نا، اس کے اندر کتنا کچھ آ جاتا ہے. اور بہت سارے وہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں، کتابیں کی کتابیں آپ ڈال لیں تو وہ اندر ہوتی ہیں. اسی طرح انسان کا نامہ اعمال ہوگا. ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا نہ ہو، چھوٹا سا ہی ہو، لیکن اس کے اندر ساری اس کی فلم چلی پڑی ہو. اس وقت انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ دیکھو تم دنیا میں کیا کرتے رہے. اتنا خوفناک ہے نا، انسان کو دکھا دیا جائے گا تم یہ کام کرتے رہے ہو. کبھی ہمیں کوئی اگر کہے ایک دن کے کوئی ہماری ریکارڈنگ کر لے، فرض کرے کبھی ہم بیٹھے بات نہیں کر رہے ہونا ہے، تو کبھی گھر میں کوئی بیٹھا مزے ایسے ہی جسٹ فن ریکارڈنگ کر لیتا ہے، تو جب ہمیں دکھاتے ہیں تو یا تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے دیکھ کے، یا ہنسی آ رہی ہوتی ہے. شرمندگی اکثر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہائے اللہ میں نے یہ کہہ دیا، ہاں میں اس طرح بول گئی تھی، میں اس طرح بیٹھی ہوئی تھی. تو کبھی ہم سوچے ہیں کہ ہماری تو ہر وقت ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور اس کے نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ ہے، پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو پھر احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہر وقت ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک دائیں بیٹھا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہے. اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں بھی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہاں جی، اس کے بعد آپ دیکھیں آیت، یہ جو آگے آیت آ رہی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ہاں جی، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی. ٹھیک ہے نا. یعنی اب 2 رخ بتا دیے گئے، ایک ہے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اور دوسرے وہ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں. اب جن کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے ان کا ذکر آ رہا ہے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ مزے میں ہوں گے. ان اصحاب الجنت ہم شغل فاکہون، کہ وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جو جنتی لوگ ہوں گے مزے کرنے ہوں گے. کتنا اچھا فکرہ ہے نا. یعنی کبھی ہم نے بھی مزے کرنے ہیں، ہمیں ہر وقت مزے کرنے کی پڑی رہتی ہے کہ ہم مزے کرتے رہیں بس. تو وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے مزے پھر ختم ہونے والے نہیں ہیں، کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہی کامیاب ہے. اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان کو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ دے دیا جائے، اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے. یہ اصل میں اس کی کامیابی ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. آمین. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے اور جو وہ بلائیں گے، جس چیز کو وہ کہیں گے نا کہ ہمیں دے دی جائے، جس چیز کی وہ طلب کریں گے نا وہ ان کو دے دی جائے گی. یہ کتنی پیاری بات ہے نا. ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہماری یہ والی بات مان جائے، ہم یہ کہیں امی ہمیں یہ دے دیں، ہم یہ کہیں تو ہمیں یہ دے دیں، ہم ایسا کپڑا پہنا چاہیں تو امی ہمیں وہ بنا دیں، ہم یہ کھانا چاہیں تو ہمارے حاضر ہو جائے.